میرا نام فاروق شہباز وڑائچ ہے. میں پچھلے کئی سالوں سے جرنلزم کر رہا ہوں اور ابھی میں اردو پوائنٹ ایک ڈیجیٹل میڈیا گروپ ہے پاکستان کا سب سے بڑا، اس کے ساتھ منسلک ہوں. میڈیا مینجمنٹ جب میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو اس 1 گھنٹے کے لیکچر میں پورا میڈیا تو پڑھانے سے رہا اور نہ ہی آپ کا کام ہے، لیکن یہ یوں سمجھیے کہ آپ 2021 میں جب آپ نے پنجاب پولیس جوائن کی ہے تو آپ کے لیے میڈیا مینجمنٹ بہت ضروری ہوگی ہے. چاہے آپ نے جو مرضی جس طرح سے مرضی جس اسٹیپ پہ مرضی آپ آئے ہیں پولیس کے اندر انٹر ہوئے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ میرا اور آپ کا کام بڑا ملتا جلتا ہے. مجھے بھی روز پبلک کو فیس کرنا ہے، آپ کو بھی روز پبلک کو فیس کرنا ہے. اور جب آپ 2021 میں اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارے لوگ بھی میڈیا پرسن ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ آپ سارے لوگ میڈیا پرسنز کیسے ہیں، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں مجھے صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے جن کے پاس کیمرے والے موبائل ہیں. یعنی کہ کوئی ایک آدمی میرے خیال خوش قسمت لڑکی ہے جس کے پاس کیمرے والا نہیں ہے، باقی سب کے پاس اپنے موبائل ہیں. تو آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کے اپنے فیس بک پہ اکاؤنٹس ہیں؟ میجورٹی کے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ اکاؤنٹس. اچھا، اب آپ سب جن کے پاس بھی کیمرے والا موبائل ہے، چاہے وہ پولیس میں ہے یا نہیں ہے، جب ہم جاتے ہیں باہر تو لوگ ہمیں دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سر میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ فلاں بندہ یہ غلط کام کر رہا تھا. تو اب آپ کے پاس جب کیمرے والا موبائل ہے اور آپ کے پاس جب فیس بک اکاؤنٹ ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا حصہ ہونے کے ناطے یہ آپ کا فرض ہے کہ کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اپنے اس کے اوپر لگا دیں. پنجاب پولیس میں جب آپ آئیں گے اور جب آپ یونیفارم پہن کے ڈیوٹی کرنے جائیں گے، ہوگا کیا، چیلنج کیا ہوگا. میں آپ کے سامنے 1-2 سچویشن رکھوں گا، آپ کی رائے لوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ ہمارے سے پہلے سے لوگ موجود ہیں انہوں نے کیا کیا. مثال کے طور پہ آپ میں سے 4 لڑکیاں ہیں یہ سامنے جو بیٹھی ہیں، اور آپ کو کہا گیا ہے آپ باہر کسی ناکے پہ آپ کی ڈیوٹی ہے، عام طور پہ ہوتی ہے جی اس طرح سے ڈیوٹی ہوتی ہے، اور اس میں 4 عورتیں آ رہی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کار کی سچویشن میں، وہ آتے ہیں سامنے اور آپ کو کہا گیا کہ یہ مشتبہ ہے، مشکوک ہے. تو آپ اس گاڑی کو روکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم گاڑی کی چیکنگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آگے سے موبائل نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لائیو کر دیا ہے، یہ ہمارے سے رشوت مانگ رہی ہیں، وہ اس طرح کا لائیو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہو تو آپ کیا کریں گے اس سچویشن پہ؟ آپ نے یونیفارم پہنا ہے، آپ ڈیوٹی پہ ہیں. سر جب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ شوق ہے تو ہم بھی ان کی ویڈیو بنا لیں گے. ٹھیک. ہاں جی، ایک وہ انہوں نے بھی کچھ کہنا ہے. جی جی جی. سر اس کا ایک وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کیمرہ آن کر کے نا تبھی ان کی چیکنگ اسٹارٹ کریں گے. اگر ان کے پاس ہوگا تو ہمارے پاس بھی پروف ہے کہ ہم نے ان سے کوئی چیکنگ مانگی. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. اچھا، عام طور پہ ہوتا کیا کہ جیسے ہی آپ کے سامنے یہ وقوع ہو رہا ہوتا ہے تو ابھی تو یہاں پر آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں اس ہال میں، زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، انوائرمنٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. جب آپ باہر ہوں گے تو گرمی بھی ہوگی اور آپ کو وائرس بھی آئی ہوگی تو آپ فوری طور پہ ریئیکٹ کریں گے، آپ اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کریں گے. موبائل چھیننے کی کوشش کریں گے تو اس سے پہلے میں ایک واقعہ اس کو یہیں پہ روکتا ہوں اور ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2-3 دن پہلے مجھ سے کسی ایک برانڈ والے نے رابطہ کیا اور اس نے کہا، میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ اب پریکٹیکل چیز ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے کہ کچھ پولیس والے آئے ہیں ہمارے پاس اور انہوں نے ہمارے لوگوں کو لے کے چلے گئے ہیں اور ان کی کچھ ڈیمانڈس تھیں ہم نے پوری نہیں کی اور یہ اور وہ. میں نے کہا کہ میں موقف لینے کے لیے دوسری پارٹی یعنی کہ پولیس والوں سے رابطہ کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا. انہوں نے ہمیں کہا کہ میرے پاس کیمرہ کی پرانی فوٹیجز بھی ہیں اور آج والی بھی ہیں، رات والی، لاسٹ نائٹ والی. تو وہ لڑکی تھی، اس نے کہا جی میں 2 گھنٹے کے اندر اسے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہی ہوں. 2 گھنٹے بعد اس نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی اور 4 گھنٹے بعد متعلقہ تھانے کا SHO معطل ہو چکا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کریکٹرز وغیرہ آپ کے سامنے رکھے بغیر. ہو سکتا ہے کہ پولیس والے SOPs کی وجہ سے اس کے پاس گئے ہوں اور انہوں نے جا کے کہا ہو کہ آپ SOPs کو وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن جو کیمریز لگے ہیں، جو CCTV ہے، اس میں پولیس والے کسی کو پکڑ رہے ہیں یا کسی کو لے کے گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، یا اگر آپ اگلا کوئی مزاحمت کرتا ہے تو آپ کو کچھ کرنا ہی پڑتا ہے وہاں پہ. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پولیس والے جو بھی کیا انہوں نے نہ کیمروں کا خیال کیا. 2021 میں جب آپ کسی کو روک رہے ہیں، جب آپ کسی جگہ پہ بھی ریڈ کر رہے ہیں، جب آپ کا کسی بھی کرمنل سے بھی ایون سامنا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بھی آپ کی جتنا ہی میڈیا پرسن ہے وہ آپ سے زیادہ ریسورسفل ہے، وہ کیمرہ نکالے گا اور وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرے گا. تو اس لیے جب آپ کہیں پر جا رہے ہیں
کہیں پر جاتے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے ہمارے پرانے لوگ نہیں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اسی کے ساتھ ہی سنانا چاہتا ہوں. ایک ہمارے صاحب تھے، وہ کسی کو تنگ کرتے تھے، تو اب اتنے وہ آپ کے جو بیچ والے یا اس سے پچھلے 16 17 18 19 20 یہ جو لوگ میرے سامنے آئے ہیں، یا کچھ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کو تو ان چیزوں کا بڑا علم ہے کہ کیمرے لگے ہوتے ہیں. کچھ جو ہمارے پرانے لوگ ہیں، تو شاید آپ میری بات سے اختلاف بھی کریں یا اتفاق کریں، تو وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تھے جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اپنا موقف پہلے دے دیا، اپنا پوائنٹ آف ویو پہلے دے دیا، اسی کا سچ مان لیا جائے گا. آئی جی صاحب اس وقت تک معطل کر چکے ہوں گے، جب تک آپ کی موقف دینے کی باری آئے گی تب تک آپ اپنے گھر پہنچے ہوں گے. پھر آپ بے شک بتاتے رہیں گے، آپ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن آپ کے پاس وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی چیز ہوگی آپ کی معطلی کے بعد ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اب سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. آپ جہاں پر بھی جا رہے ہیں، جس کو بھی روک رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ چیز پروف ہونی چاہیے. اگر کوئی لائیو شروع کر دیتا ہے تو آپ اس میں کئی لوگ میں نے دیکھا وہ چھین لیتے ہیں. جیسے ہی آپ چھینتے ہیں موبائل، وہ ویڈیو وہاں تک لگ جاتی ہے کہ جس نے موبائل چھینا ہے. جو چھیننے والا ہوتا ہے اس کی تصویر آ جاتی ہے اس میں، وہ تو پھر ڈیفینیٹلی گیا اس میں، اڑ گیا. تو آپ وہاں پر بات کر سکتے ہیں، وہاں پر بات کر سکتے ہیں. ایک سچویشن تو یہ ہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی میں ریکارڈ کروا دیں، اسی کے موبائل میں، کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں. آپ اس سچویشن کو جو 2-3 طریقے میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق اس وقت وہاں پر کیا ہو جائے اس کے مطابق بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی یہ خام خیالی ہے کہ آپ کے پاس ایک یونیفارم ہے اور آپ پاورفل بھی ہیں اور آپ ٹھیک کام بھی کر رہے ہیں، تو میں صرف آپ سے یہ کہنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس میں اگر آپ ٹھیک بھی ہیں تو آپ کو ثابت کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے، کچھ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، آپ نے بالکل فرینک ہو کے بات بتانی ہے. آپ میں سے کسی نے ایک کلپ دیکھا کہ ایک پولیس آفیسر ہیں، 2 کانسٹیبلز ہیں یا سب انسپیکٹر ہیں، وہ بائک پہ ہیں اور ایک اینکر آتا ہے. اینکر ان کے آگے کھڑے ہو جاتا ہے، وہ جانے لگتے ہیں، وہ پھر آگے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتا ہے. یہ تقریباً کچھ 10-15 منٹ وہ چیز چلتی ہے. کچھ بھی ہو رہا ہوگا، واٹ ایور جو بھی ہو رہا تھا، اس میں 2-3 مرتبہ انہوں نے روکا اور وہ پھر آگے آ جاتے تھے. اینکر صاحب وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ ڈسکشن نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جانے دیں جانے دیں جانے دیں. تو یہ بات یاد رکھیں گے، اگر آپ کے سامنے کوئی موبائل آگے، کوئی اس طرح سے کسی نے ایک اچانک کھولا موبائل اور آپ کے سامنے آ گیا اور یہ سچویشن آپ کے ساتھ بن گئی ہے، تو آپ کے پاس یا تو ایک راستہ ہے کہ آپ اپنی جگہ بدل لیں. کیمرہ مین یا جو لڑکا ہے، میڈیا والا ہے، آج کل تھوڑی سی معذرت میں اپنے شعبے والوں کو بھی دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ بھی کہیں سے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، مائک پکڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں سامنے. آپ نے اس موقع پہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اسے پوچھیں آپ کس چینل کے ہیں کیا ہیں. لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو آپ 2-3 چیزیں آپ ان سے پوچھیں. آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنا کارڈ نکالیں، کیونکہ میں بھی یونیفارم میں ہوں، آپ بھی جس شعبے سے ہیں میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنا تعارف کروائیں. یہ 2-3 جو منٹ ہے نا، اس میں جب آپ پوچھتے ہیں کسی سے، وہ اپنا آئی ڈی کارڈ یا اپنا آئیڈینٹی شو کرتا ہے، اتنے میں کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے اور چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں. آپ لوگ جب پینک ہوتے ہیں کسی سچویشن پہ، جب کوئی کیمرے والا آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ پینک ہو جاتے ہیں، پینک ہو کے آپ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، آپ پینک ہو کے اس کے اوپر چیختے چلاتے ہیں اور اس کو وہ سامان مل جاتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو آپ کا چیخنا چلانا یونیفارم میں یہ وائرل ہوگا، کنفرم ہے یہ وائرل ہوگا، اور اس کو وہی چاہیے ہوتا ہے جو آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو خاص طور پہ جب اس طرح کی سچویشنز آئیں تو آپ اس طرح کی سچویشن میں پینک نہیں ہوں گے. سب سے پہلے تو سمجھیں گے کہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ. وہ آپ سے کچھ بھی پوچھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میں بالکل بتانے کا پابند ہوں یا نہیں ہوں. پہلے آپ اپنی آئیڈینٹی شو کریں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے. ایک بات اور کہ میڈیا اور آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں جب احتساب عدالت کور کرنے جاتا تھا تو ہمارے پاس کئی جو پولیس کانسٹیبلز یا کئی ہمارے دوست تھے، تو وہ آتے تھے اور ہمارے سے نام پوچھتے تھے کہ یہاں پر عدالت میں کون کون موجود ہے. کیونکہ ہمارا تو انٹرسٹ ہوتا ہے، ہمارا تو کام ہے یہ، تو ہمیں ایک ایک بندے کا نام یاد ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. تو جن لوگوں نے رپورٹ بھی دینی ہوتی تھی نا، وہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون آیا وہاں پہ، تو وہ ہمارے سے رابطے میں رہتے تھے.
اور ہم ان کو ایکوریٹ بتاتے تھے. تو پولیس کا اور میڈیا کا آپس میں تعلق جو ہے اس دور میں وہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خاص طور پہ ہیلدی ریلیشنز رکھنے ہیں. جرنلسٹ جو ہے, اور جرنلسٹ کو کچھ نہیں آپ سے چاہیے, 2 چیزیں چاہیے. وہ انفارمیشن کا بھوکا ہوگا, انفارمیشن چاہتا ہے وہ آپ سے, آپ کو بھی اس سے انفارمیشن چاہیے. ہیلدی ریلیشن کیوں رکھنا ہے؟ ہیلدی ریلیشن اس لیے رکھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو پارٹی پہلے اپنا موقف دیتی ہے ہمیشہ اس کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے موقف. بے شک بعد میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا اور وہاں پر کئی لوگوں نے موبائل کھولے ہوئے تھے اور اب یہ چیز جانی ہی جانی ہے ٹھیک. تو آپ سچے بھی ہیں اور آپ اس موقع پہ آپ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یار یہ ویڈیو کوئی بھی بندہ اپنے طریقے کے مطابق استعمال کر کے آپ کی پولیس یا آپ کی جو ذات ہے, آپ کی جو شخصیت ہے, اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. تو آپ کے وہ جو ہیلتھی ریلیشن, جو میں نے کہا تھا نا ہیلتھی ریلیشن ہونے چاہیے میڈیا والوں کے ساتھ, اس وقت وہ کام آئیں گے. آپ نے کچھ انفارمیشن ان کے تھرو بھی بعض دفعہ آپ کو دینی پڑتی ہے کہ آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو, جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اچھے صحافی ہیں, کوئی لڑکی ہے لڑکا ہے جو وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے, تو آپ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اپنا موقف دے دے اور اپنی مرضی سے دے دے, ویڈیو ایڈٹ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے آج کل. تو آپ اس سے پہلے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا, یہ ڈیمیج یہ میں نہیں کر سکتا, تو آپ جہاں پر ہوں آپ اپنے ریلیشن کو کام میں لائیں اور انہیں کہیں کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور یہ ایسا ایسا ہوا ہے. اپنے افسران سے پوچھ کے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ کو بہرحال موقع پہ اپنی جو صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو, آپ صرف پولیس کے آفیسر نہیں ہیں یا پولیس میں کام نہیں کر رہے, آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اگلے آنے والے سالوں کے لیے. اور اگلے آنے والے سال جو یہ سال چل رہے ہیں مشکل سال ہیں. مشکل سال اس طرح سے ہیں کہ صرف اب آپ کو اپنی ڈیوٹی نہیں کرنی, آپ کو کہیں پہ بریفنگ بھی دینی پڑ سکتی ہے, آپ کو کہیں پر کوئی بات بھی کرنی پڑ سکتی ہے, آپ کو میڈیا کا کوئی بندہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ نے اندر وہ سکلز ہوں, یا آپ اخلاق جو ہے, اس سے بڑی بھی سکل کوئی نہیں ہے. اور دوسری جو سکلز ہوتی ہیں اس پہ تو یہاں پر لیکچرز ہو چکے ہیں, تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے رابطے میں ہیں, آپ کے پاس آپ کا اخلاق اچھا ہے. تو بعض جگہ پہ سچویشن جو ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ پھنس بھی رہے ہوتے ہیں, ٹیکنیکلی آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتے ہیں, وہاں پر وہ آپ کا ریلیشن بھی کام آتا ہے. صحافی کا آپ سے تعلق ہوتا ہے, وہ انفارمیشن جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو بھی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کتنے لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے لیے کتنا مددگار ثابت ہوتے ہیں. مثلاً صحافی کو ایک عام طور پہ پتہ ہے کہ شہر میں کہاں پہ کرائم ہو رہا ہے, جس طرح پولیس والے کو پتہ ہوتا ہے. ہم اپنی انفارمیشنز بھی آپس میں شیئر کرتے ہیں. پرپز کیا ہے؟ ایک سوسائٹی کو ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے. دوسری بات, پبلک ڈیلنگ. میڈیا مینجمنٹ جو ہے یہ پلس پبلک ڈیلنگ بھی ہے. اگر آپ کو بات سلیقے سے کہنا آتی ہے, آپ لوگوں سے صحیح طرح سے بات کرتے ہیں. ایک مجھے کسی نے بھیجی, ایس پی صاحبہ تھی, ان کے آفس میں وہ ایک سٹار گئیں اور انہوں نے موبائل نیچے رکھا ہوا تھا. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس سائڈ والی وہ دی ہے ویڈیو. وہ پہلے 2-4 منٹ بات کرتی رہیں اور پھر ایک جگہ پہ ایس پی صاحبہ پینک ہو گئیں. جب وہ پینک ہوئیں تو انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ایس پی صاحبہ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اب اس سے جو پہلے 30 منٹ ہوا وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایس پی صاحبہ سے کیسے بات کی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا. تو آپ کو یہاں پہ اس شعبے میں کہنا تو مشکل ہے کیونکہ ڈیوٹی آپ کی بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود, کیونکہ اسٹیک پہ ہے آپ کی عزت, آپ کی نیک نامی, اور آپ جو یہ سوچ کے سرو کرنے آئے ہیں کہ میں نے اب اس فورس میں کچھ سرو کرنا ہے, نام بنانا ہے, میں نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے, اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا ہے, اس ملک کا نام روشن کرنا ہے. تو اب اگر آپ کی پبلک ڈیلنگ کہیں پہ لوز ہے تو سمجھیں کہ آپ گئے. پبلک ڈیلنگ کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں, ایک ویسے ہی آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی خیال رکھیں کہ آج کل منٹ سے پہلے آپ کی چیز سامنے آ جاتی ہے. آپ کسی نے پچھلی سچویشن نہیں دیکھنی, اس نے ایگزیکٹلی وہ سچویشن دیکھنی ہے جو اس کو دکھائی جا رہی ہے. تو سوشل میڈیا پہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جو بندہ گجرات بیٹھا ہوا ہے وہ تصدیق کرے گا کہ آپ اچھی ہیں یا نہیں ہیں. اس کے سامنے وہ ورژن ہے جو آپ نے بدتمیزی کی ہے کسی کے ساتھ. میں ایک پولیس آفیسر تھا, ان کی ریکارڈ کرنے گیا ریکارڈنگ, ان کے پاس کوئی آیا اور اس نے ان کو رشوت کی آفر کی.
میں زیادہ بات نہیں کروں گا, اب آپ کے سوال لوں گا, لیکن میں یہ واقعہ ایک دو سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے رشوت کی آفر کی انہیں, اور انہوں نے ان کو اریسٹ کر دیا اور اندر کر دیا. تو ہم ان کی وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے گئے کہ یہ کیا, عام طور پہ تو پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یار یہ پیسے پکڑتے ہیں, یہ ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں. تو آپ نے تو بندے نے جس نے آفر کی ہے برائب, اس کو اندر کر دیا پکڑ کے. تو اب آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پرسیپشن جو ہے نا, اس دور میں زیادہ دیر آپ قائم نہیں رکھ سکتے جھوٹی. تو میں گیا تو اس کا جو وہاں پہ سب آرڈینیٹ تھا, سپاہی تھا بیچارہ, تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ صاحب کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کو بات بتاؤں, میں 2 سال سے ادھر ہوں اور ان کو آئے ہوئے 8 ماہ ہوئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں, یہ بالکل کہیں پہ کوئی ہمیں بھی نہیں کرنے دیتے کوئی ایسا کام. اگر ہم کوئی غلط کام کرنے کا سوچیں بھی تو یہ ہمیں بھی روک لیتے ہیں, اور یہ ایسے ہی ہیں. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ ان کے ساتھ ریکارڈ کرنی چاہیے. ہم گئے تو تھے, لیکن مجھے یہ تھا کہ عام طور پہ کچھ لوگ اپنی پرسیپشن بھی اچھی بنواتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپ جتنا مرضی اچھا بن جائیں, میرے جیسے ایک صحافی کو کسی کو لے لیں اور انٹرویو بھی دے دیں, آپ مشہور ہو جائیں کہ جناب آپ اچھے اور ایماندار پولیس افسر ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نہیں ہیں, آپ کی پرسیپشن آپ کے ڈرائیور اور آپ کے کولیگز جو ہیں وہ ساری دنیا پہ افشا کر دیں گے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک شاپ کیپر کے اوپر ڈیفینس میں ایک عورت نے تھپڑ بھی مارے تھے اور غالباً بعد میں ڈنڈا بھی چلایا تھا. یہ 2 ماہ پہلے کا واقعہ, تقریباً 3 ماہ پہلے. کسی نے دیکھی؟ اچھا جی. وہ سب سے پہلے وہ شاپ کیپر سامنے آ گیا, اس نے ہم سے رابطہ کیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو, اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا دیا. اس انٹرویو کو ریکارڈ کروانے کے بعد وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. وہ پہلی ویڈیو وائرل تھی, اس کے اوپر مزید تڑکا لگ جاتا ہے. اور تقریباً 1-1.5 دن بعد مجھے ایک بڑی کسی اہم شخصیت کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس عورت کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہ بیٹے کو, انہوں نے وہ شاپ کیپر نے بیٹے کو کچھ کہا تھا, ماں تھی فطری طور پہ غصے میں آ گئی, یہ ساری باتیں تو میں نے سن لی. میں نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز وائرل ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ وائرل ہو چکی ہے کہ ہم آپ کا یہ موقف دیتے دیتے بھی جتنی دیر میں آپ کا تاثر سارا زائل ہو چکا ہوگا اس وقت تک, ہم آپ کا موقف دیں گے بھی تو لوگ کہیں گے اتنی دیر بعد اپیئر ہوئے ہیں کہ یہ جھوٹ بات کر رہی ہے یہ لیڈی. اس لیڈی کا ہم نے اس وقت موقف وغیرہ لیا بھی, لیکن وہ خاطر خواہ وہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اس کا, کیونکہ اگلی جو ویڈیو تھی بڑی وائرل ہو چکی تھی. تو سمپل سی بات تھی, وہ تو ایک خاتون تھی, کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے اندر دکان میں, آئی ہے, جھگڑا ہوا ہے, اس نے تھپڑ مار دیا اور وہ ساری چیز وائرل ہو گئی ہے. تو اب آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, آپ کے چاروں طرف صرف یہی نہیں کہ آپ CCTV کیمرے دیکھ رہے ہیں, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کام اپنا کر رہے ہیں تو کئی لوگوں نے موبائل نکالنے ہوئے ہیں, کئی لوگوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں. ایک صاحب تھے شادمان میں SHO لگے, مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ ریڈ ہوئی تو انہوں نے یہاں پر اپنے وہ باہر سے ٹریننگ کر کے آئے تھے, یہاں پر کیمرہ باندھا ہوا تھا ڈیجیٹل. شادمان میں وہ SHO رہے, غالباً گلاسز لگاتے تھے, عمران نام تھا غالباً. اس وقت ہم نے جا کے ان کے انٹرویو بھی کیا. کوئی یہاں پہ ہائی پروفائل واقعہ ہوا تھا پنجاب میں, تو خبر کچھ اور نکلی. انہوں نے کیا کیا, وہ باہر سے ٹریننگ لے کے آئے تھے, جس طرح کوئی مشن وغیرہ کیے ہوئے تھے انہوں نے, وہ وہیں سے انہوں نے کیمرے وغیرہ کے شوقین بھی تھے. تو SHO تھے, انہوں نے یہاں پر اپنے کیمرہ لگایا ہوا تھا یہاں پہ سامنے بالکل. تو جب ریڈ ہوئی تو اگلے بندوں نے اپنا وہ CCTV نکال کے میڈیا میں اپنا موقف نشر کر دیا کہ یہ ہوا وہ ہوا. اس نے سمجھدار آدمی تھا, اس نے 1-1.5 گھنٹے بعد ہی وہ اپنی ویڈیو نکالی. وہ اس نے کہا جناب یہ ہوا ہے, ہم گئے تھے, ان لوگوں نے بدتمیزی کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. اب CCTV کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہوتی, آواز کی ریکارڈنگ نہیں آ رہی, آپ کی وائس ریکارڈ نہیں ہو رہی, آپ کا جو ایکشن ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اب ایسے میں کہ آپ 2 خواتین کو آپ اریسٹ کر رہی ہیں, تو CCTV میں یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آپ پولیس والے دیکھیں جی ظلم کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کی پرسیپشن اتنی بڑی ہے ظلم والی کہ آپ اچھا کام بھی کہیں پہ کر رہے ہو نا تو بندہ یار یہ پولیس والے انہوں نے ظلم ہی کیا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب بعض دفعہ ہم اچھی آپ کی پرسیپشن بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب جتنے لوگ ہیں نا, آپ سب لوگ پنجاب پولیس کے نمائندے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ افسران جتنی مرضی محنت کر لیں, پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے پہ آپ پبلک ریلیشنز پہ جو مرضی لگا دیں, لوگ انٹرویوز کریں, ویڈیوز کریں, آپ کی صرف ایک حرکت کہیں پر آپ ناکے پہ کھڑے ہیں, پورا امیج تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. صرف ایک حرکت, یہ 2 سال کام کریں اور آپ صرف کسی ایک بندے سے, عام آدمی سے, عورت سے کہیں پہ ایک جگہ بدتمیزی کر لیں, آپ کی ویڈیو آنے کی دیر ہے اور ان کی ساری پرسیپشن وہ گئی ہوئی ہے کام میں.
اب آپ نے آپ پہ فرض ہے جب آپ نے اس کو جوائن کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس فورس میں آنے سے پہلے آپ لوگوں نے پولیس کے حوالے سے موویز بھی دیکھی؟ کون کون سی دیکھی؟ پنجاب پولیس، اچھا ایک دو بڑی پاپولر پولیس کے حوالے سے موویز ہیں، وہ کون کون سی دیکھی؟ جٹ اینڈ جولیٹ، اس کے علاوہ سنگم کسی نے نہیں دیکھی؟ ہمارے ایک ڈی ایس پی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ذرا نارمل کرنے کے لیے، چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے تک گرمی ہے اور ہر ایک کو ہوا نہیں لگ رہی، تو ہمارے ڈی ایس پی دوست سے کہتے جب ہم یار میں ڈی ایس پی تو بن گیا ہوں، انسپیکٹر وہ ہوئے تھے، تو کہتے ہیں یار وہ میرا بیٹا ہمیشہ کہتا ہے پاپا آپ سنگم کی طرح کیوں نہیں کرتے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مووی تھی، تو میں نے اب دیکھتا ہوں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے ہم نے، یہ یونیفارم ہمارے سینے پہ ہوگا تو ہم اپنا نام بنائیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے ہم، تاکہ لوگوں کو پراؤڈ فیل ہو کہ ہم، میری بیٹی میرا بیٹا پنجاب پولیس میں ہے۔ لیکن جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ٹف حالات ہیں، جب آپ کے اوپر وردی آتی ہے تو ساتھ ہی رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ آپ اس عام بندے، پہلے آپ بڑے فرینک ہو کے کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو آپ کی جو ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اوپر وردی تو آ گئی لیکن ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ اب وہی رسپانسبلٹی آپ کو کئی چیزیں کرنے سے روک دے گی، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو آپ عام آدمی کے طور پہ کر رہے تھے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اور آپ ایک کہیں پہ شاپنگ کرنے گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ بھی ایسا ہوا ہے، تو وہ جو ویڈیو ہے وہ پنجاب پولیس کے اوپر آئے گی۔ آپ لاکھ کہیں میں پرسنل کام کے لیے گیا تھا، میں تو شاپنگ کر رہا تھا، میں تو اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ رہی تھی، لیکن جب آپ کی یونیفارم کے ساتھ، ایون یونیفارم نہ بھی ہو اور آپ تھوڑے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ایون آپ زیادہ نہیں پہچانے جاتے تو اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے علاقے میں تو جانے پہچانے جاتے ہیں۔ جو لوگ دیہاتوں سے ہیں ان کے پورے دیہات میں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری لڑکا یا لڑکی جناب پنجاب پولیس میں ہے۔ آپ نے ایک بات کی، چاہے آپ نے ویسے کی، آپ نے فرینک ہو کے کی، پنجاب پولیس میں آنے کے بعد اب آپ ایک ڈفرینٹ لوگ ہیں۔ اب آپ جتنے مشہور ہیں، جتنے پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، اتنا ہی آپ کے ساتھ مسائل میں اضافہ بھی ہو گیا کہ اب آپ کو احتیاط کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ پرسکرپشن ہو جاتی ہے ہر پرسن کے بارے میں اب آفٹر یونیفارم، تو ہماری پنجاب پولیس کا امیج جو لوگوں کے ذہن میں ہے وہ بہت زیادہ خراب قسم کا ہے کہ گرلس پولیس میں نہیں جائیں گی، گرلس جا نہیں سکتی، تو ہم اسے میڈیا کے تھرو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ مسئلہ تو ہوتا ہے جو بھی چیز کنٹروورسی ہوتی ہے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے پنجاب پولیس میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی پبلک پرسپیکٹو بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسنٹلی جیسے ایک پولیس آفیسر نے بچے کو کیس فادر نے تبدیل کیا تھا کہ پنجاب پولیس کے آفیسر نے بچوں کو فوڈ پرووائڈ کیے، سب چیزیں پرووائڈ کی۔ یہ چیز سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں ہوئی، لیکن سوشل میڈیا پہ کیا وائرل ہوئی کہ صرف باتیں لوگ کیا۔ تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ لوگ اس کمیونیکیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا، اور ہمارا جو میڈیا ہے، نیوز چینلز ہے، وہ بھی پہلے کنٹروورسی ہی دکھاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بندہ فالو نہیں لیتا کہ کیا ان کا نیوز پرووائڈ کیا ہے۔ اچھا، آپ سے زیادہ تو جو آپ کو مائک پکڑا رہی تھی وہ خوش ہوئی ہیں آپ کے سوال پہ۔ تیسرا سوال اگر کسی کا ہے تو دے دیں، ورنہ میں پھر دو کا جواب دیتا ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے پیچھے۔ جیسے کہ کسی شاپ پر جاتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم پیسے لیں گے، اس سے بتائے کہ ہم پیسے لے لیں، وہاں پہ کوئی ہماری ویڈیو بنا رہے تھے، یہ رشتے تھے۔ اچھا سوال ہے۔ اچھا، سب سے پہلا سوال آ گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم میڈیا کے تھرو کیسے اپنا جو امیج ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو کتنے جی ٹوٹل کتنے لوگ آئے ہیں؟ یہ تو 260 یہاں پر ہے نا، ویسے کتنے ہوئے ہیں نئے لوگ؟ 500 2500 2500 میزائل تیار کیے ہیں پنجاب پولیس نے۔ یہ وہ میزائل ہیں جو دشمن کے مورچے پہ لگیں گے تو تباہ کر دیں گے، اور اگر غلطی سے یہ مس گائیڈڈ میزائل ہوئے تو پنجاب پولیس کی رہتی سہتی ساکھ کو بھی خراب کر دیں گے۔ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مس گائیڈڈ بننا ہے کہ وہ دشمن کو تباہ کرنے والا بننا ہے۔ میڈیا کے تھرو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟
اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, اس میں آپ کا بھی جواب آئے گا. ایک میرا دوست ہے خرم, وہ شیخ پورہ میں پوسٹڈ ہے SHO کے طور پہ. تو ہم نے اس کی ویڈیو کی تھی سب سے پہلے کہ ایک بچہ تھا. آپ پنجاب پولیس میں جب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار تو اپنے علاقے کا ہی ہے نا, آپ کسی کی فائنینشیل مدد تو نہیں کر سکتے نا, آپ تو اس قابل نہیں ہوتے. اس نے وہ لڑکا مسواکیں بیچ رہا تھا, تو اس سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا صاحب میں SHO بننا چاہتا ہوں. تو اس نے اس کی وہ مومنٹ ریکارڈ کر لی, اس کی تصویر لی اور اپنے ٹویٹر پہ لگا دی. اس نے کہا کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو لیکن یہ مسواکیں بیچتا ہے کیونکہ اس نے گھر کا خرچہ اپنا اٹھانا ہے. تو میں نے وہ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ وائرل ہوئی. میں نے اس کو اپروچ کیا, دوست تھا, تو میں نے اسے کہا کہ یار ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کو لے گئے SHO کے کمرے میں لے گئے, اس کو وہیں پہ اس کا انٹرویو بھی کیا, SHO صاحب کا بھی کیا, ان کا بھی کیا. وہ ویڈیو جب لگی تو اس کا اتنا اچھا رسپانس آیا کہ اس نے نیشنل میڈیا کے لوگوں نے مجھ سے نمبر لیا SHO کا اور اس بچے کا کہ ان سے ہم کرنا چاہتے ہیں. انڈیپینڈنٹ اردو, ہم نیوز, جیو, سب نے تقریباً اس کے اوپر پیکیجز کیے. یہاں تک کہ BBC نے بھی اس پہ سٹوری کی. اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو مسواکیں بیچنے والا بچہ وہ آپ کو مل جائے گا. اس خرم کا مجھے فون آیا, اس نے کہا کہ یار اس کا تو بہت اچھا فیڈ بیک آیا. میں نے تو ایک نیکی کی تھی کہ یار بچہ تھا, مجھ سے پوچھا تھا. اس نے پھر 3-4 مرتبہ مختلف چیزیں کی جو چیزیں وہ خود نہیں کر سکتا تھا. معاذ جب آپ گشت پہ نکلیں اور آپ کے سامنے جناب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتی ہے, اس کا پولیس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ جناب میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے بچے نہیں ہیں اور میں اس وجہ سے یہاں بیٹھی ہوں. تو جب آپ پولیس کے آفیسر ہیں تو آپ انسان بھی تو ہیں نا صاحب. تو آپ کسی سے جاتے ہوئے اگر آپ کا موڈ اپنا ٹھیک ہو, آپ نے 8 گھنٹے ہی ڈیوٹی کی ہو, پھر آپ کا موڈ ٹھیک ہوگا, تو آپ کے اندر تھوڑا سا جذبہ بھی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار چلو اپنا کام کرتے ہیں, یہ کیا, تو آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات میری بات میں جس طرح زیادہ وزن ہے کہ میں میڈیا سے ہوں, آپ کی بات میں بھی زیادہ وزن ہے, آپ کے اوپر یہ وردی ہے. لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, مانتے ہیں, اس کو ویٹیج دیتے ہیں. آپ کسی کی مدد سوشل میڈیا کے تھرو کر دیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے تھرو, کوئی یہ میسیج عام کر رہے ہوں گے, آپ سب کے اکاؤنٹس بہت زیادہ فالو کیے جائیں گے. جیسے جیسے آپ لوگ اپنی یونیفارم کی تصاویر لگائیں گے, دیکھیں پھر آپ کی کیسی فین فالوئنگ بڑھتی جاتی ہے. لوگ کہیں گے یار یہ جو لڑکی ہے نا بھائی بڑی زبردست ہے یار, یہ بڑی دبانگ لگتی ہے, یہ وہ ٹھیک ہے. آپ میں سے کچھ لوگ کئی سالوں بعد کہیں پہ ہو سکتا ہے SHO لگ جائیں, ہو سکتا ہے کہیں پہ انویسٹیگیشن انچارج ہو, تو آپ کی بڑی مشہوری ہونی ہے کہ جناب یہ لڑکی تو ساڈے پنڈ دے نال دے پنڈ دی ہوندی سی, اے منڈا ساڈے نال دے پنڈ دا ہوندا سی, ہم دیکھو اج کل دیکھو جناب SHO لگا ہوا ہے. آپ وہ کام وہ ان کی وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو مدد کر سکتے ہیں. آپ اس کی کہانی لکھ سکتے ہیں, آپ 3 لائنیں لکھ دیں, آپ ایک تصویر لگا دیں, یہ بچہ مجھے ملا تھا یا یہ بوڑھی اماں مجھے ملی تھی. میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ رسپانس نہیں آتا. ہم نے خود دیکھا ہے, میں لوگوں کی اسٹوریز کرنے چلا جاتا ہوں صرف ایک پوسٹ دیکھ کے, اور اس پہ آپ کا کوئی افسر روکے گا بھی نہیں آپ کو. تو اس میں کچھ چیزوں میں ایسے بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں سامنے آ جائیں, کچھ چیزوں میں آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے آفیسرز اجازت دیں. اگر کوئی میں آپ کو یہ بات کہہ کے چلا جاؤں اور کریئر کے 5ویں 6 سال آپ کہیں گے جناب وہ ایک صافی آیا سی, میرا تو سروس دی لے دے گیا ہے, کیونکہ میری افسر جو آئی ہیں وہ بڑی ڈاڈی ہیں, سخت ہیں. اچھا, دوسری انہوں نے بات کی کہ میڈیا جو ہے ہمیشہ کنٹروورشل چیز کو اٹھاتا ہے تو حل نہیں بتاتا ہمیں, اور یہ ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں, سوسائٹی کا پوری سوسائٹی کا, اس میں بھی شامل ہوں, ٹیچر بھی شامل ہیں, سارے لوگ شامل ہیں. کنٹروورشل چیز یہاں پر زیادہ دیکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کرائم کی ویڈیوز بہت دیکھی جاتی ہیں. کرائم آپ سارے نفرت کرتے ہیں کرائم سے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کرائم کی ویڈیو جب ہم کرتے ہیں تو ملینز میں ویوز جاتے ہیں. جو نفرت بھی کرتا ہے وہ بھی اس کو دھیان سے دیکھتا ہے, جو کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کہتا ہے یار اچھا ہوا کیا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا ہوا تھا, یہ اچھا یہ ہو گیا. وہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کے پاس میڈیا نے روز آنا ہے, روز کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے, روز میڈیا نے آپ کے پاس آنا ہے, 100 چینل ہیں, لوگوں نے آپ کے آس پاس آنا ہے, کہیں نہ کہیں آپ سے بات کرنی ہے. آپ نے ایک مرتبہ ہوگا نا کنٹروورشل چینل, آپ دوسری مرتبہ اس چینل کے رپورٹر یا جو لوگ آپ سے رابطے میں, آپ انہیں کہیں یہ بات ایسی نہیں ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. اب تو آپ کا بہت بہتر ایرا میں آپ آئے ہیں پولیس میں, آپ کا ایک سیل موجود ہے, آپ کا سوشل میڈیا کا سیل موجود ہے, آپ کے لوگ موجود ہیں. مطلب اب آپ کے اپنے جو پیجز ہیں ٹویٹر کے ویریفائڈ اکاؤنٹس ہیں پولیس کے, آپ اگر کسی میڈیا پہ نہ بھی دیں نا, آپ اپنے افسر کو بتا دیں کہ سر یہ جو چیز ہوئی ہے نا
یہ اس کی حقیقت ہے. اگر آپ خود سچے ہوں گے آپ اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیں, وہ جو پولیس کا اکاؤنٹ ہے جو متعلقہ ڈی پی اوز نے بنوائے ہوئے ہیں, تھانوں کے نیچے تک بن گئے ہوئے ہیں, آپ اپنے اکاؤنٹ پہ لگا لیں. آپ کو کسی میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے یار. سوشل میڈیا جہاں پر زحمت ہے وہاں پر نعمت ہے. کیا آپ کو ضرورت, اگر میں آپ کا نہیں چلا رہا آپ کا موقف, آپ اپنا موقف اپنے سوشل میڈیا پنجاب پولیس کے اس کے اوپر دے دیں, ٹویٹر ہینڈل پہ, یوٹیوب پہ آ جائے گی چیز. تو اب آپ کے پاس تو آپ تو پولیس میں ہیں, تو آپ اپنا موقف کیسے دیں یا یہ بات کیسے بتائیں, یا آپ کو ریسٹرکشن ہے, آپ کو افسر کہہ رہا ہے یار آپ نے نہیں جانا میڈیا پہ, ایسے ہی ہو گیا نا. دو چیزیں ہیں آپ کے پاس جو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے ریلیونٹ, وہ آپ نے متعلقہ جو بھی میڈیا کا, اگر آپ کسی ضلع میں, آپ نے لاہور میں سب نے سرو کرنا ہے, لاہور میں آپ کا سیل موجود ہے, آپ کے پی آر اوز ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں. دوسری بات کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان چیزیں لا رہی ہے. اب آپ سے زیادہ یہ ہماری ٹینشن ہے, انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بند کروانا شروع کر دینے جہاں پہ ہم غلط انفارمیشن دیں گے. چھوٹی سی بات بتاؤں, ماہرہ ذوالفقار ایک کیس ہے, ڈیفینس میں ایک لڑکی مرڈر ہوتی ہے اور بڑا ہائی پہ اس کیس نے پکڑا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے اینڈ پہ ہے, صرف واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, کہ میں اس کے باپ کے پاس گیا تو میرے ساتھ ہوں گے ادھر ہی کیمرہ مین جنہوں نے کور کیا, تو وہ اس کا باپ زاروں کے تار ہونا شروع ہو گیا. کہتا ہے ایک تو میری بیٹی مرڈر ہوئی ہے, اوپر سے یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے اپنی مرضی کی ویڈیوز دی ہیں اس کے اوپر کہ یہ لڑکی فلاں تھی یا ایسے تھی, یا جو بھی کردار کشی کی انہوں نے. تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس دو چیزیں تھیں, میں اپنی بیٹی کو دفنا رہا تھا, میں اپنی جنگ لڑ رہا تھا, میں ان لوگوں کی اس کے باتوں کا جواب کیسے دیتا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان یوٹیوب چینلز, سوشل میڈیا اس کے لیے لایا عمل لا رہی ہے. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اگر آپ نے کام ٹھیک کیا نا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ دیر تک آپ کی کوئی بدنامی یا کردار کشی نہیں کر سکتا, ایٹ لیسٹ وہ سامنے آنی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ہم کسی دکان پہ جاتے ہیں اور کوئی چیز لیتے ہیں اور بقایا جیسے ہی ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے تو وہ ویڈیو کر دے کہ اس نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہ کیمرہ کھول کے تو نہیں جائیں گے. اگر آپ پولیس آفیسر ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ چلو یار میں ایمپوریم جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو میں نے شرٹ لینی ہے یا جوتی لینی ہے, تو چلو میں یہ نہ ہو کہ پولیس والا مجھے وہ بعد میں کہہ دے کہ یار اس نے رشوت لی ہے. ایک آپ کی عمومی ریپو ہوتی ہے یہاں پر, جو یہ 3 4 5 آپ کی سینئرز موجود ہیں, ان کی کہیں نہ کہیں یہ جس علاقے سے ہیں یا جس جگہ پہ ڈیوٹی کر رہی ہیں وہاں پر ایک عمومی ریپو ہوگی. یہ میرے سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو پتہ ہوگی جب آپ جائیں گے فیلڈ میں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے, اور جو بندہ خدا نخواستہ اس کام میں انوالو ہے اس کی ایک ریپو ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اتنا کنٹرول نہیں کر سکتے, اور نہ میں یہ آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کریں, موبائل اپنے پاس رکھا کریں, جہاں پر بھی جائیں فوراً موبائل کھول لیا کریں تاکہ آپ کے اوپر کوئی الزام نہ لگائے. آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں, اس کا ریکارڈ بعد میں نکل آتا ہوتا ہے پوری ویڈیو کا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی دکاندار, ویسے دکاندار یا عام عوام جو ہیں وہ آپ کے اوپر اتنا حاوی نہیں ہوتے جب تک آپ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں یا آپ اپنی لمٹ کو آگے نہ لے جائیں, کراس نہ کر دیں. باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ نارمل روٹین میں رہا کریں. اور دوسرا آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف پولیس مین بن کے نہ رہا کریں, آپ انسان بھی ہیں, اچھے جذبات بھی آپ کے اندر ہیں. تو جب آپ یہ یونیفارم نہیں بھی ہوتا اور آپ عام جگہوں پہ جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ویسے بھی جو آپ, مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے. جب لوگوں سے بات کرتے ہوں گے تو لوگ یقینی طور پہ آپ کی پذیرائی کرتے ہوں گے. تو اب آپ کے پاس یہ مین ٹائم ہے, آپ سروس کے اندر آ گئے ہیں. جب جیسے جیسے سال گزریں گے تو آپ کا جو یہ ٹائم گزرے گا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کوئی پچھتاوا تو نہیں ہوگا. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ یہ لے کے جائیں گے یہ لڑکا یا لڑکی آیا تھا اور اس نے کمال کیا, اس نے اچھی سروس کی, اس کی نیک نامی تھی, یا کیا اپنے ساتھ دوسرا جو بھی ہے وہ سوچ لیں کہ کیا کیا اس کا ہو سکتا ہے. تو آپ نے اپنا جو امیج بنانا ہے, یہی آپ کے پاس پیک کا ٹائم ہے جو آپ نے اپنا امیج بنانا ہے. اچھا بنا لیں یا برا بنا لیں, ٹھیک ہے. کنٹروورشل چیزوں میں گھس جائیں یا اپنا کام کریں اور اچھے طریقے سے کریں. شہرت, عزت, یہ سارے اللہ آپ کو دے دے گا. کوئی اور سوال؟ کوشچن میرا آپ ہی کے لیکچر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کی باتوں سے میں نے نکالا ہے. پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, کوئی پولیس مین فون ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ بات کر رہی ہوں, کوئی ایکسٹرا ایکشن کر رہے, فوڈ ایکشن, ہارڈ کر رہے, وہ میڈیا پہ ہو جائے گی تو نام خراب ہوگا ادارے کا. یہ بات. دوسری بات یہ کہی آپ نے کہ ایک مسواک والا بچہ تھا اور اس کی پروموشن کر دی ایس ایچ او نے
اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایسے جو ہوں بلکہ میں انسان کے طور پہ ہوں. یہ دونوں چیزیں مکس میچ ہو رہی ہیں. جگہ اگر ڈیوٹی کے ٹائم وہ بھی نہیں تھے, ڈیوٹی کے ٹائم یہ بھی نہیں تھے, اگر اس کی اتنی زیادہ پروموشن ہو سکتی ہے تو اس کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوشل پہ وہ وائرل ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہماری جو یہ سوشل میڈیا نا, اس کو میں اس طرح سے بلیسنگ بھی سمجھتا ہوں. پہلے پہل یہ ان کو تو برا نہیں لگے گا, مجھے پتہ ہے ان کو بالکل برا نہیں لگے گا. پہلے پہل یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کا اپنا بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہے, کہ پہلے ایک ٹائم تھا کہ ہمیں کہا جاتا تھا ڈی آئی جی سے بات کریں آپ, پھر کہا گیا ایس پیز, ڈی پی اوز, یہ وہ. ابھی نیچے بھی چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر وقت آپ کو نہ ڈی پی اوز اور یہ اویلیبل ہوتے ہیں اس رینک کے لوگ, ان کی اپنی میٹنگ پہ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ مجھے خود 2-3 مرتبہ جب کرنا پڑا تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ پہ ایسے ہوا کہ سب انسپیکٹر تھا غالباً, وہ ایس ایچ او کا اس کے پاس چارج تھا, تو ایس پی آفس سے مجھے کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ریکارڈ کر لیں. عام طور پہ یہ پرمیشن دینا پڑتی ہے ایس پی رینک سے نیچے سے لوگوں کو, ایسی ہے جی. تو دوسری بات یہ ہے, اچھا کام کرتے ہوئے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کی وردی پہ پھول کتنے لگے ہوئے ہیں. آپ کانسٹیبل ہیں یا آئی جی ہیں, اچھا کام ہے نا, اس کی اچھے کام کی اتنی تاثیر ہوتی ہے اور اس کی اتنی گونج ہوتی ہے نا, برے کام سے زیادہ ہو جاتی ہے گونج اس کی. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی بھی کام اچھا کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ یار پتہ نہیں اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جائے گا. اچھا چلے لے بھی جائے, 1 مرتبہ لے جائے گا, 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ کو کوئی افسر آپ کا کریڈٹ لے جاتا ہے. الٹیمیٹلی جو آپ کا اچھا کام ہے, آپ کی اچھی ریپیوٹ ہے, آپ کا اچھا اخلاق ہے, یہ آپ کو بنا رہا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو بنا رہا ہے, آپ کے کریئر کو بنا رہا ہے. کل کو آپ کے بچے ہونے ہیں, ان سب بچوں نے آپ کے بارے میں باتیں سننی ہیں باہر سے. کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوگا کہ جب آپ گزر رہے ہوں, آپ کے بچے کہیں سے گزر رہے ہوں اور کوئی کہے کہ میں نے اس بچے سے کہے کہ میں نے آپ کے پاپا یا آپ کی ماما جو پولیس میں ہیں ان کے بارے میں بڑا اچھا سنا ہے, وہ تو بڑی دبنگ لیڈی ہیں یا دبنگ افسر ہیں اور وہ تو صرف اچھے کام کرتے ہیں. اور دوسری آپشن بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ گزر رہا ہو تو کوئی اس کو کیا کہہ سکتا ہے. تو آپ نے صرف اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر رہے اچھے کام کر کے اور یہ چیزیں مینیج کر کے اپنی ریپوٹیشن کو بچا کے, آپ اپنا فیوچر, اپنے بچے, اپنی نسل, اپنی پوری لیگیسی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کوئی اور سوال؟ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی بہت برے ہوتے ہیں, جسٹ لائک میڈیا, ایز اے میڈیکل ڈپارٹمنٹ, یہ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں, لیکن صرف پریورٹی پولیس مین کو دی جاتی ہے کہ بھائی آپ پولیس میں بھرتی ہو رہے ہو, جو بہت برا ہے. یہ رشوت خور ہیں, زیادہ تر ابھی سے ایسے ہی چڑھاتے ہیں کہ آپ رشوت خور ہو یا پھر رشوت لیتے ہیں. پولیس والے لیتے ہیں سب ہے, لیکن پولیس والوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ رشوت لیتے ہیں؟ لیتے سب ہے, سب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, لیکن پولیس والے بس یہ ہے کہ سامنے آ مشہور ہو جاتے ہیں. پہلی بات انہوں نے بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا جی سارے ڈپارٹمنٹ ہی برے ہیں, آپ کا تو سب سے زیادہ برا ہے. اچھا یار, آپ لوگ اس لیے مشہور ہو جاتے ہیں کہ آپ کی, ہماری بھی پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہے, لیکن آپ کے پاس اختیار ہے. اور آپ یاد رکھیں, یہ ہوتا ہی نہیں کہ کوئی پیسے پکڑ لے, کوئی پیسے پکڑ لے. مطلب میں بھی اگر پکڑتا ہوں نا پیسے, میں کسی سے, ہو سکتا ہے میں کسی کو ایکسپوز کرنے جاؤں تو مجھے کہ آپ مجھ سے پیسے آفر کرتے ہیں, ہمیں بھی. میں میرے خیال میں زیادہ دیر تک نہیں, یہ جس بھی علاقے میں ہوں گی, میں وہاں پہ جب کام کرنے جاؤں گا, ان کو 2-3 ماہ کے اندر پتہ چل جائے گا. ان کو ابھی بھی پتہ ہوگا کون سے صحافی پیسے لیتے ہیں, کون سے رپورٹر بلیک میل کرتے ہیں. ان کو افسران کا بھی پتہ ہوگا, ان کو نیچے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی سب کا پتہ ہوگا, کون سا سب انسپیکٹر, کون سا اے ایس آئی. یہ رپیوٹ زیادہ دیر چھپائی نہیں جا سکتی. آپ پبلک سے ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں, آپ کا اختیار ہوتا ہے, آپ کسی کو چھوڑ دیں, کسی کو گناہ گار قرار دلوا دیں یا آپ کسی کو بے گناہ قرار دیں. آپ کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے. میرے پاس جب دیکھیں, میں میڈیا کا ہوں, میرے پاس ایک اختیار پتہ ہے کیا ہے, میں لوگوں کے مسئلے دکھاتا ہوں, میں سولو نہیں کر سکتا. سولو کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آپ موقع پہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کرو یا آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, یہ کرو. میں نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں, میں کیمرے پہ دکھا دوں گا. آگے ایکشن لینا اتھارٹیز کا کام ہے. آپ اتھارٹی ہیں, آپ فورس ہیں. جب آپ کو ہم وردی دے رہے ہیں, جب آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے, جب آپ کی عزت ہو رہی ہے پورے معاشرے میں کہ یار یہ پولیس والا ہے, چاہے کوئی ڈر کے آپ کی کر رہا ہے یا ویسے آپ کی وردی کی کر رہا ہے. مجھے تو یہ پروٹوکول نہیں ملتا, مجھے تو لوگ ویسے بس تصویر وغیرہ کھنچوا کے فارغ کر دیتے ہیں. آپ کو تو پورا پروٹوکول ہے. تو اس کا یہ فیس بھی کرنا ہوگا. آپ کی نیک نامی بدنامی دوسروں سے زیادہ ہوگی. اور پچھلے کچھ سالوں میں
पंजाब पुलिस के ऊपर ज़्यादा कीचड़ उछाला गया। मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने पब्लिक रिलेशन में कहीं पर कमज़ोर पड़ गए। मैं ये नहीं कह रहा डिपार्टमेंट बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को टैकल नहीं सही तरीके से कर सके। दूसरे कई डिपार्टमेंट हैं जो मीडिया को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। जैसे कि सर वो लड़की से अभी आपको इनवाइट किया कि लेडीज की बात करेंगी, जैसे कि पिछले दिनों मौलवी पकड़ा गया था फातिमा शाह रिजवी का बेटा, तो पुलिस वालों खतरनाक बातें कर रही है। अच्छा, पुलिस वालों को बहुत बुरा कहा गया कि उन्होंने जुल्म किया है लोगों के ऊपर, काफी मौलवियों को मारा ये वो, तो जबकि मौलवियों ने भी काफी पुलिस वालों के ऊपर भी जुल्म किया और मीडिया वालों ने यही कि वो बुराई दिखाया ये पुलिस वालों को, जबकि पुलिस मौलवियों को कुछ नहीं कहा कि जबकि उन्होंने भी बराबर का ही जुल्म किया। थोड़ा सा यहाँ पर ये है, मैं आपसे इख्तलाफ कर लेता हूँ। पहली लड़की है जिससे मैंने इख्तलाफ किया कि गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं हुआ था। एक तो ये कि मीडिया पर पाबंदी थी, इनको पता होगा वो दिखा नहीं सकते थे हम उनके वाला, तो हमने क्या दिखाया कि जो इंतशार फैला रहे हैं, ठीक है, हमने वो दिखाया कि ये यहाँ पर अमन के ये ख़राब कर रहे हैं ये लोग। एक पहली बात तो ये कि हम दिखा ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात ये, मैंने ख़ुद पोस्ट लगाई थी, उमर फ़ारूक बलोच DSP हैं आपके वहाँ के, वो जब उनको उन्होंने पकड़ लिया था, उनको किडनैप कर लिया था, उनसे वीडियो बनवाई थी, तब मैंने ख़ुद पोस्ट लगाई थी और मीडिया के ऊपर यही आया था कि उनको अगवा कर लिया गया उनकी तरफ से, और पूरा प्रॉपर जो पुलिस का मौक़िफ़ चला। बल्कि जिस केस की आप बात कर रही हैं उसमें तो हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए थे जो लोग ज़ख्मी हुए थे। ऐसा हुआ था जी, शायद सब कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ हुए थे जो उसमें ज़ख्मी हुए थे, TLP वालों ने जब कोई लोगों, पंजाब पुलिस के लोगों को ज़ख्मी किया था। तो इस केस में तो खैर ऐसा नहीं। वैसे मैंने आपको बताया कि आपके ऊपर बोझ ज़्यादा है, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़नी है। हमारे बारे में भी मशहूर है कि यार ये कुछ गलत करते हैं, लेकिन इतना मशहूर नहीं जितना आप लोगों के बारे में मशहूर है। तो जितना जिसका इमेज तगड़ा होगा ख़राब, उसको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। सर आपने अभी बोला कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका पब्लिक रिलेशन से कुछ कारण बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, मतलब ठीक नहीं है। अब देखा जाए तो डिपार्टमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले एक सेशन कर दिया मीडिया मैनेजमेंट के नाम से। अब जो मीडिया है, क्या मीडिया जैसे सेशन करता है जिससे आप कह सकते हैं कि वो पुलिस मैनेजमेंट है, जैसे ये लोग इस डिपार्टमेंट को आगे कैसे हैंडल करें, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, उसका बहुत बड़ा दायरा कार्य है जिसमें उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और राइट्स और ड्यूटीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मीडिया है, क्या वो इस तरह के सेशन करता है? क्या ये सिखाया गया कि आपने सेपरेट डिपार्टमेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, उनकी सारी चीज़ें कैसे दिखानी है? सच्ची बात बता दूं कि थोड़ा सा झूठ वगैरह चल दूं? सर आप यहाँ पे झूठ बोलेंगे? आप सहाफत से ताल्लुक रखते हैं, क्या सहाफत झूठ होती है? नहीं बोलती। अच्छा, देखा है ये लड़की बड़ी तेज़ है। अच्छा, ये एक बात तो ये कि हमारे सेशंस तो नहीं होते, लेकिन जब हम भर्ती होते हैं, जब हम भी आते हैं कहीं पे, तो हमारे उस्ताद या हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें बताते हैं। जहाँ पर मैंने अपने करियर में बेशुमार गलतियाँ की तो हमें बताया गया कि ये आपने इस तरह नहीं करना। आपकी तरह शायद हम इस तरह से सेशंस में नहीं बैठे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं, हमें बताया जाता है कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किस तरह करनी है। जैसा आप लोगों को बताया जाता है इन्फॉर्मेशन की कौन से सोर्सेज, हमें बताया जाता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने अफसरान से डील कैसे करना है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। एक बात याद रखें, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं ना सारी चीज़ें, और जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप फील्ड में उतरेंगे मामला मुख्तलिफ होगा। आप कहेंगे ये चीज़ तो DSP साहब ने कभी नहीं बताई, ये चीज़ इसका तो जिक्र ही नहीं था। ये ऐसे ही है कि जैसे आप सारी रात पढ़ते रहते हैं और अगले दिन पेपर आता है तो आप कहते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो कुछ चीज़ें आपने सीखनी है फील्ड में जाके, कुछ चीज़ें आपके सामने आनी हैं, कुछ चीज़ें बताई नहीं जाएंगी, कहीं पर लिखी नहीं होगी, आपके किसी रूल में नहीं लिखा होगा कि जब आप रेड करने जाएं तो वहाँ पर देख लें कि CCTV कैमरे हैं या नहीं, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये आपने खुद सीखना है। आप इसी तरह हमें भी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन हम विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग भी करते हैं। हमें कोई अफसर मिलता है, मिसाल के तौर पे किसी जगह पर हम जाते हैं तो सारे लोग हमें इंटरव्यू देने पे रजामंद नहीं होते, हमें वहाँ पर कुछ पर्सनल बात करनी पड़ती है, उन्हें कहना पड़ता है, थोड़ा सा मस्का लगाना पड़ता है, आप बहुत अच्छी अफसर हैं, आप बड़ी अच्छा काम कर रही हैं। वो कहती हैं अच्छा चला मैं इंटरव्यू देता हूँ या देती हूँ। तो इसलिए जो आप बात कर रही हैं, हमारे भी सेशन होते हैं, लेकिन आपकी खुशकिस्मती है कि आपको ऐसे ऑफिसर भी मैसर हैं और आपको ऐसी टीम मैसर है जो आपको बिठा के लोगों को यहाँ पर लेके आती है। यहाँ पर मुझे पता चला कासिम अली शाह साहब और कितने ट्रेनर्स यहाँ पर आए, तो रोज़ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है।
شاید جیسے ہی آپ آفس میں جائیں گے یا آگے فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو یہ لرننگ آپ کی چلے گی، لیکن آپ کو یہ شاید اسٹف اویلیبل نہ ہو. تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں. تو ہمیں جو بتایا جاتا ہے یا جو اچھے ادارے ہیں وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اچھے استاد ہمارے جرنلزم کے سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. میں نے ایک پہلے بات بتائی تھی آپ کو ایک برانڈ کی، اس برانڈ کی مینیجر سے میں نے رابطہ کیا تھا مجھ سے، لیکن میں نے اس کا موقف تب تک نہیں لیا جب تک مجھے دوسرا پولیس آفیسر اویلیبل نہیں تھا. لیکن آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی پیک پکڑ جاتی ہیں کہ اگر آپ اس پہ اپنا موقف نہیں دیں گے یا سامنے نہیں آئیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو دینا ہی ہوگا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے اور آپ نے پوائنٹ آف ویو بھی نہیں دینا اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو چیزوں کو ٹیکل کرنا پڑے گا. آپ کا بھی اسی سے سملر تھا سوال کہ اچھا ایک تھا کہ میڈیا مائنر چیزوں کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تھوڑا سا پرسنل سی بات ہے لیکن بتا دیتا ہوں. میں جب آپ اس میں آپ لوگوں کا بھی قصور ہے اور ہمارا بھی آڈینس کا قصور ہے. آپ لوگ، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرمنلز کے بھی انٹرویوز کرتے ہیں اور آپ ان کو گلوریفائی کیوں کرتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں اس ملک کا استاد، شاعر، ادیب اور کتابیں لکھنے والا بندہ اور اس کا انٹرویو کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. میں نے ایک شاعر کا اس طرح سے انٹرویو کیا، ایک مصنف تھے، مجھے یہی سوال بار بار آتا تھا تو مجھے تنگ کرتا تھا یہ سوال کہ آپ اتنے لوگوں کا کرتے ہیں، فلانے ٹک ٹاکرز کا کرتے ہیں، ان کا کیوں نہیں کرتے. میں نے ان کا کیا تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. اسی سیشن میں، اسی طرح ایک سیشن میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا تو میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنی ذمہ داری ایک مرتبہ پوری کرنے کی کوشش کی تھی، آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. سوسائٹی کیا دیکھنا چاہتی ہے، سوسائٹی کن چیزوں پہ زیادہ کر رہی ہے، آپ ریجیکٹ کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے بڑا ہمارا مالک کوئی نہیں ہے، آپ سے مراد آڈینس سے بڑا. پتہ ہے آپ کو، آپ آج کسی بری چیز کی وجہ سے مجھے میری ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں گے، میرے ویوز جب کم ہوں گے تو آپ سے بڑا جج اور آپ سے بڑا مالک کوئی نہیں ہے. مجھے ادارہ کہے گا کہ آپ کی یہ چیز ناپسند کی جا رہی ہے، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹاک شوز کو، آپ کو خاص قسم کے شوز کے اوپر اپنا فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فیس بک پہ جا کے فیڈ بیک دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ چینل چینج کر لیتے ہیں. جب چینل چینج ہوتا ہے تو ٹی آر پیز کے جو میٹرز ہوتے ہیں وہاں پر اس بندے کی ریٹنگ گرتی ہے. ریٹنگ گرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کو کم پسند کیا جاتا ہے، یا ان دنوں یہ ناپسندیدہ ہے عوام کا. تو آپ سے بڑا جج کون ہے؟ اور آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہے نا، وہ سمپل ریموٹ نہیں ہے، وہ ہماری تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اور ہماری جو تنخواہیں ہیں، ہماری جو نوکری ہے اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. آپ جیسے ہی چینل چینج کرتے ہیں، آپ جیسے ہی موبائل کی ویڈیو آگے کر جاتے ہیں تو ہمارے ادھر پورے میٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کتنا دیکھا جا رہا ہے، کتنا پسند کیا جا رہا ہے، کتنا ڈس لائک کیا جا رہا ہے. اب تو یوٹیوب کے اوپر آپشن موجود ہے ڈس لائک اور لائک کی، تو وہاں سے سارا ہمارا کچا چٹا کھل جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی اپنی پریورٹیز چینج کرنی ہوگی. آپ لوگ اچھی چیزیں دیکھا کریں، اس میں فیڈ بیک دیا کریں.